چلو تو پھر آج تم لوگوں کو طاؤس یعنی مور کی حکایت سناتا ہوں۔ صاحبان علم کہتے ہیں کہ یہ پرندہ جو اپنی خوبصورتی کے باعث شاہی محلوں کے لائق ہے، اس کے پیروں کا بدنما اور کیچڑ زدہ سا ہونا عبرت کی نشانی ہے۔ اگر غور کرو تو بات دل کو لگتی ہے۔ اپنے پروں پر تکبر کی سزا ملی ہے اسے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں مور اور سانپ کا یہ قصہ الہامی کتابوں میں موجود نہیں۔ یہ تو ہماری بحث ہی نہیں، اصل میں ایسی حکایتیں جو نصیحت کی غرض سے ہوتی ہیں، یہ اہل تصوف کا طریقہ تبلیغ ہیں۔ جو ان سے بھی سبق حاصل نہ کر سکے وہ بڑا ہی بد نصیب ہے، اس پر تو اللہ ہی رحم کرے بس۔ اور جو جاہل ہیں، جن کے دل سخت ہو چکے ہیں، انہیں تو نصیحت کرنا ہی فضول ہے۔ مور کے پاؤں بدصورت ضرور ہوتے ہیں، مگر ان کی طرف دیکھتا کون ہے؟ وہ پروں کی جنبش سے نگاہوں پر جادو سا جیسے کر دیتا ہے۔ کوئی نیچے کی طرف دیکھے تو نظر آئے نہ بدنما پاؤں، ایسے بدنما سانپ سے بھی زیادہ بدصورت۔ چلو اس بات کی وضاحت کرتے ہیں۔ وہ ابلیس جسے نافرمانی کی پاداش میں جنت سے نکال دیا گیا تھا، وہ دن رات یہی سوچتا رہتا تھا کہ کیا ہیلا کرے، کون سی چال چلے جس سے آدم کو رسوا کیا جا سکے۔ ایک روز اس نے دیکھا جنت کے دروازے پر طاؤس اور سانپ کھڑے ہیں۔ ابلیس کا شیطانی ذہن جاگ اٹھا۔ حضرت آدم کے خلاف بڑا ہی زہر بھرا ہوا تھا اس کے اندر۔ فوراً ایک منصوبہ سوچ لیا اس نے۔ جنت کے دروازے کے پاس کھڑے طاؤس کے پاس آیا شیطان اور اس سے نہایت ہمدردانہ لہجے میں مخاطب ہوا۔ تمہیں تو بہت جلد ہی جنت سے نکال دیا جائے گا، آدم کو بھی نکال دیا جائے گا۔ اگر تم مجھے جنت کے اندر لے جاؤ تو میں تمہیں اس سے بچاؤ کی ترکیب بتا دوں گا، پھر تم اور آدم جنت سے کبھی نہیں نکلو گے، یہ میرا وعدہ ہے۔ طاؤس نے یہ سنا تو ظاہر ہے وہ فوراً فکر مند ہو گیا۔ سر جھکا کر کچھ سوچا اور پھر ابلیس سے بولا، تمہاری بات میرے دل کو لگتی ہے، مگر میں تمہیں اندر کیسے لے کے جاؤں گا؟ کافی سوچنے پر بھی مجھے تو کوئی راستہ سمجھ نہیں آ رہا۔ کیسے لے جا سکتا ہوں جنت کے محافظوں سے آنکھ بچا کر تمہیں اندر؟ ابلیس نے کیا کیا جانتے ہو؟ ایسا جادو پھونکا خود پر اس ملعون نے کہ وہ تو کھڑے کھڑے موتی کا ایک دانہ بن گیا۔ ابلیس کو یوں جادو کے زور سے موتی کا ایک ننھا سا دانہ بنتے دیکھا جب طاؤس نے، تو اس نے وہ دانہ اپنی چونچ میں رکھ لیا اور یوں بدبخت ابلیس طاؤس کی مدد سے جنت میں داخل ہو گیا۔ ظاہر اب وہ رکنے والا تھا بھلا؟ ابلیس کے حربے تو ہوتے ہی شیطانی ہیں۔ طاؤس وہ دانہ منہ میں لیے حضرت حوا کے روبرو جا پہنچا۔ ابلیس نے پھر کچھ ایسا جادو پھونکا کہ موتی کے دانے سے دوبارہ انسان کی شکل میں آ گیا۔ لگا فوراً اماں حوا کو برغلانے اور بولا، اے حوا سنو، اگر تم نے اس درخت کا پھل نہ کھایا تو جنت سے نکال دیا جائے گا تمہیں۔ یہ تو ممنوع ہے، اماں حوا بولی۔ ابلیس نے انہیں برغلانا جاری رکھا، نہ کھایا تو جنت ممنوع ہو جائے گی تم پر، تمہیں اور آدم دونوں کو نکال دیا جائے گا جنت سے۔ چنانچہ وہ اماں حوا کو بہکانے میں کامیاب ہو گیا اور بی بی حوا نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ پھر جا کر حضرت آدم سے کہا، اے آدم، میں نے ممنوع درخت کا پھل کھا لیا ہے۔ ہائے افسوس، حضرت آدم بولے، افسوس، ہائے افسوس۔ طاؤس کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ ابلیس کی ایک ایک بات کیسے پوری ہو سکتی ہے، مگر عین اس وقت جب طاؤس اپنی دانست میں جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے خواب دیکھ رہا تھا، ابلیس اپنی ابلیسیت کا جادو چلا چکا تھا۔ حوا اور آدم
ताऊस की चोंच में दबे मोती का रूप धार कर जन्नत में दाखिल होने वाले इब्लीस की अय्यारी से अपनी सजा के तौर पर जन्नत से निकाल दिए गए। साथ ही ताऊस का साथ देने वाले सांप को भी जन्नत से निकाल दिया गया। इस तरह ताऊस, आदम, हव्वा और सांप जन्नत समावी से निकलकर इस दुनिया के मुश्किल गड्ढे में आ गए। तो हर किसी को फरेब देना ताऊस की फितरत ठहरी। जो आग भी उसके रंगारंग परों की जादूगरी को देखती है तो वो बेखुद हो जाती है और फिर उसे अपनी जन्नत से निकलना पड़ता है। उसकी चमक दमक से मुतासर हो जाने वाले उसकी चोंच में मौजूद इब्लीस बन जाते हैं। तो भाइयों, ये ताऊस जो है ऐसा ही परिंदा है, अहमकाना उम्मीद और गाफिलों के लिए, भटकने के लिए तैयार लोगों को बहका देता है। देखो ना, ऐसे दरख्त का फल खा लिया जो ममनुआ था। अम्मा हव्वा और आदम से वही काम सरजद हो गया जिससे मना किया गया था। कहते हैं वो फल गंदुम था। अच्छा, तो फिर उस गंदुम का क्या हुआ? हमेशा के लिए दुनिया में रहेगा। सब्सक्राइब। नफ्स को जो तलब होती है वो है गंदुम की। गंदुम की धुन में जो लग जाएगा वो ताऊस की मानंद हो जाएगा।